ارطغرل غازی سیزن 4 کے قسط نمبر 28 میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس قسط کا آغاز اس سین سے ہوتا ہے جہاں تیتن منجنیکو کا جائزہ لیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف غار میں بہادر کا بیٹا سانجار اپنے ایک ساتھی کے ساتھ لڑائی کا پریکٹس کر رہا تھا۔ پھر وہ کہتا ہے شکر ہے میں کل کے حملے کے لیے بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ اتنے میں جرگے کے 2 آدمی وہاں پہنچتے ہیں اور سانجار کو بتاتے ہیں کہ بہادر صاحب نے پیغام بھیجا ہے، کل ارطغرل قلعے پر حملہ کرنے والا ہے اور آپ قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے تیار رہنا۔ سانجار کہتا ہے بہادر صاحب کو کہنا کہ ہمارے اوپر پورا اعتماد رکھے، اب وہ قبیلے کو اپنا سمجھے۔ پھر وہ 2 آدمی وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سانجار اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ہر چیز کے لیے تیار ہو جاؤ، کل ہم اپنا نیا ٹھکانہ تیار کریں گے۔ دوسری طرف منجنی کے تیار کرنے کا کام جاری تھا، بہادر بھی مل کر انہیں کام کرا رہا تھا۔ پھر بہادر سامسا کو کہتا ہے آج شام تک ہم کام مکمل کر دیں گے، تم ارطغرل صاحب کو پیغام بھیجو کہ وہ کل آ کر ہمارا کام چیک کرے۔ سامسا وہاں سے ایک طرف چلا جاتا ہے۔ بہادر دل میں کہتا ہے تم آؤ ذرا ارطغرل۔ اس کے بعد رات کا وقت ہو جاتا ہے۔ بہادر کی بیوی کراجہ اسلحان کے پاس جا کر کہتی ہے ہم اصل دشمن کو بھول گئے تھے اور آپس میں لڑ رہے تھے، لیکن ابھی ہمیں اصل دشمن کا پتہ چل گیا ہے اور ہمارے شوہر بھی اس دشمن کے خلاف آپس میں متحد ہو گئے ہیں، اس لیے اب ہم عورتوں کو بھی آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ اسلحان کہتی ہے آپ صحیح کہہ رہی ہے کراجہ خاتون، ہمیں بھی آپس میں دشمنی نہیں رکھنی چاہیے، آپ بیٹھ جائیے ہم اکٹھے کھانا کھاتے ہیں۔ پھر کراجہ بیٹھ جاتی ہے اور وہ کھانا کھانے لگتی ہے۔ دوسری طرف کئی قبیلے میں بھی شام کا کھانا جاری تھا۔ بامسی ارطغرل کو بتاتا ہے کہ ہماری توقع کے مطابق آرس ہتھیار ڈالنے کو تیار نہیں ہے۔ ہائمہ خاتون کہتی ہے تو پھر وہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے تم نے قلعے کے اندر کیا صورتحال دیکھی بامسی؟ بامسی کہتا ہے وہ ابھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے سردار، ان کی مغربی دیوار بہت کمزور ہے۔ ارطغرل کہتا ہے اگر ہمیں دیوار سے اندر جانے کا راستہ مل گیا تو یہ اور بھی بہتر ہوگا، ہم وہی سے اندر داخل ہو کر حملہ کر دیں گے۔ اس کے بعد بامسی اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر داخل ہوتا ہے جسے سامسا نے بھیجا تھا۔ وہ ارطغرل کو بتاتا ہے کہ بہادر صاحب صبح تک منجنیکو کا کام مکمل کر دیں گے، وہ چاہتے ہیں کہ کل آپ جا کر ان کا کام دیکھ لے۔ ارطغرل کہتا ہے شکریہ۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے ماشاءاللہ بہادر صاحب اتنے ہی ماہر نکلے ہیں جتنا ان کے بارے میں سنا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے مجھے امید ہے کہ اس جنگ سے وہ اپنی غلطیوں کو سدھار دے گا۔ ارطغرل کہتا ہے ہم ہر کسی کو موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنی غلطیاں سدھار دے، اس نے دیکھ لیا ہے کہ غلط راستے پر جانے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف تیتن واپس قلعے میں پہنچ گیا تھا۔ ارسس بھی تیتن کو آتے ہوئے دیکھ لیتا ہے۔ کوستاس پوچھتا ہے کیا تم اچھی خبر لائے ہو تیتن؟ تیتن کہتا ہے ہاں، جب تک ترک ایک دوسرے کو کچلنے کے لیے تیار رہیں گے ہمارے لیے اچھی خبر رہے گی۔ پھر وہ دونوں آرس کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان ارطغرل کو گندز کے بنائے ہوئے تیر دکھاتی ہے جسے دیکھ کر ارطغرل بہت خوش ہو جاتا ہے اور گندز کی تعریفیں کرتا ہے۔ دوسری طرف ارسس چپ کر آرس کے کمرے کے قریب جا کر باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے۔ آرس کہہ رہا تھا یہ جھٹکا تو جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ارطغرل کا کام تمام کر دے گا تیتن، مجھے امید ہے کہ یہ کام تم بغیر کسی مسئلے کے کر لو گے۔ تیتن کہتا ہے تمام منجنیکیں جل کر خاک ہو جائے گی اس سے پہلے کہ وہ کل ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر سکے۔ آرس پوچھتا ہے اور بہادر اپنا کام کب کرے گا؟ تیتن کہتا ہے جب میں حملہ کر کے منجنیکیں جلا دوں گا اور ارطغرل کے سپاہیوں کو مار دوں گا، پھر بہادر چائدار قبیلے پر حملہ کر کے وہاں کا سردار بن جائے گا۔ یہ باتیں سن کر ارسس دل میں کہتا ہے مجھے کسی طرح یہاں سے نکلنا ہوگا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ سانجار اور اس کے آدمی چائدار قبیلے کے قریب ایک جگہ پہنچ گئے تھے۔ اتنے میں بہادر کے ساتھی آدمی وہاں پہنچ کر اسے بتاتے ہیں کہ ترگت سپاہیوں کو لے کر قلعے کا محاصرہ کرنے کے لیے روانہ ہو گیا ہے۔ اب اسلحان خاتون کے پاس صرف چند سپاہی بچے ہیں، ان کو قابو کرنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ سانجار کہتا ہے بہت اچھے، ایک بار میرے بابا ان کے سردار بن جائے پھر میں انہیں سکھاؤں گا کہ انہیں کس کے لیے لڑنا چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے ہم آپ کے آنے سے پہلے ان محافظوں کو دیکھ لیں گے، لیکن اسلحان خاتون اندر جرگے کے لوگوں کے ساتھ ہے اور وہ اکیلی نہیں ہے۔ سانجار کہتا ہے جو بھی مزاحمت کرے اسے قتل کر دینا، اسلحان اور باقی جرگے کے آدمیوں سے میں نپٹ لوں گا، ان کا خون بہانا ہمارا حق ہے۔ دوسری طرف کراجیسر قلعے میں آرس کے سپاہی خفیہ راستے سے روانہ ہو رہے تھے۔ ارسس بھی ان کی جاسوسی کر رہا تھا۔ کوستاس تیتن کو کہتا ہے ہم نے گھوڑے پہلے سے ہی یہاں سے گزار کر باہر باندھ دیے ہیں، پھر سپاہی وہاں سے آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ تیتن بھی کوستاس سے مل کر روانہ ہو جاتا ہے۔ سب کے جانے کے بعد سپاہی اس گیٹ کو تالا لگا دیتا ہے اور کوستاس اندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ ارسس ایک طرف چپ کر بیٹھا ہوا تھا، پھر وہ کڑا ہو کر آہستہ سے کہتا ہے یا اللہ میری مدد فرما، مجھے ارطغرل صاحب کو خبر دینی ہوگی۔ اتنے میں 2 سپاہی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ارسس کو دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ارسس گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے یہ تاجر نیکو ہے، دوسرا سپاہی کہتا ہے لیکن یہ یہاں کیا
کیا کر رہا ہے، چلو اسے کمانڈر آرس کے پاس لے کر چلتے ہیں۔ پھر وہ اسے اٹھا کر وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ قبیلے سے روانہ ہو گیا تھا۔ اسی دوران چائودار قبیلے کے کچھ سپاہی قبیلے کے باہر گشت کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک طرف سے سانجار اور اس کے آدمی باہر آ جاتے ہیں۔ سانجار انہیں کہتا ہے ہتھیار ڈال دو ورنہ سب مارے جاؤ گے۔ یہ سن کر کچھ سپاہی سانجار کی طرف چلے جاتے ہیں، جبکہ باقی سپاہی کہتے ہیں کہ ہم اسلحان اور ارطغرل صاحب کو دھوکہ نہیں دیں گے۔ اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لڑائی میں چائودار قبیلے کے سارے سپاہی مارے جاتے ہیں اور پھر سانجار اپنے آدمیوں کو لے کر قبیلے کی طرف چل پڑتا ہے۔ چائودار قبیلے میں اسلحان جرگے کے 2 آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کر رہی تھی۔ اسلحان کہتی ہے ہمیں پوری احتیاطی تدابیر کر لینی چاہیے اور ہماری عورتوں کو بھی اپنے ہتھیار تیار کر لینے چاہیے۔ ایک آدمی کہتا ہے بہادر کا بیٹا بے دخل ہو چکا ہے، بہادر بھی یہاں نہیں ہے، میرے خیال میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اسلحان کہتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ ایسا ہی ہو۔ دوسری طرف مجنیکوں کا کام مکمل ہو چکا تھا۔ اسی دوران تیتن اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں پہنچ چکا تھا اور چپ کر انہیں دیکھنے لگتا ہے۔ سامسا اور باقی سپاہی بہت خوش تھے کہ مجنیکیں تیار ہو گئی ہے۔ پھر سامسا کہتا ہے چلو سپاہیوں، جب تک ارطغرل صاحب آتے ہیں ہم ایک مجنیک سے پتھر پھینک کر دیکھتے ہیں۔ سامسا بہادر کو کہتا ہے چلے بہادر صاحب پہلا پتھر آپ پھینکے۔ بہادر کہتا ہے سامسا پہلا پتھر تم پھینکو، میں بھی دیکھوں گا۔ پھر سامسا آگے بڑھتا ہے۔ اس طرح وہ کامیابی سے پتھر پھینک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر سب سپاہی بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں۔ سامسا کہتا ہے انشاءاللہ ہم ان منجنیکوں سے قلعے کی دیواروں میں سوراخ کر دیں گے۔ بہادر کہتا ہے دیکھتے ہیں کہ یہ منجنیکیں وہاں پہنچ بھی پاتی ہے یا نہیں۔ سامسا کہتا ہے کیوں بہادر صاحب، آپ کو کوئی شک ہے؟ اتنے میں تیتن اپنے سپاہیوں کو حملے کا اشارہ کر دیتا ہے۔ اسی دوران بہادر اور اس کے سپاہی وہاں سے ایک طرف نکل جاتے ہیں۔ سامسا انہیں دیکھ کر کہتا ہے بہادر صاحب آپ کہاں جا رہے ہو غدار؟ پھر سامسا اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے ارطغرل صاحب کے آنے تک منجنیکوں کی حفاظت کرو۔ اسی دوران تیتن کے سپاہی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسری طرف ارطغرل بھی منجنیکیں دیکھنے کے لیے روانہ تھا۔ راستے میں ترگت اور اس کے سپاہی ارطغرل کا انتظار کر رہے تھے۔ ارطغرل ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ ترگت کہتا ہے ہماری سپاہی تیار ہے، یہ نکایا سے آنے والے راستے پر پہرا دیں گے اور کسی کو بھی وہاں سے آنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے چلو سپاہیوں آگے بڑھو۔ پھر وہ سب وہاں سے چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سانجار اپنے سپاہیوں کے ساتھ چائودار قبیلے کی بہت قریب پہنچ کر اندر کا جائزہ لے رہا تھا۔ پھر وہ اپنے آدمیوں کو حملے کا اشارہ کر دیتا ہے۔
इस तरह संजार के आदमी असलहान के सारे मुहाफिजों को काबू कर लेते हैं और कुछ को मार देते हैं। खराजा भी अपने खेमे से निकलकर संजार को देखकर मुस्कुराती है और फिर अपनी तलवार निकाल लेती है। संजार मरकजी खेमे के सामने खड़ा हो जाता है और इसी के साथ इस केस का इख्तिताम हो जाता है। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के खूबसूरत वाक़यात सीरत खालिद बिन वलीद की किस्त नंबर 79 में आप सबको खुशामदीद कहते हैं, जहां हम इस जगह तक पहुंचे थे। हर काम खामोशी से करना था। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और मज़ऊर को अपने साथ रखा और 50 जानबाजों में से बाकी को अपने साथ फसील से उतार कर ले गए। जो ही वो दीवार से उतरे नहीं किसी की बातें सुनाई दी। रूमी सिपाही यूनुस इब्न मरकस ने खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कान में सरगोशी की, मैं इनकी ज़ुबान समझता हूँ, उन्हें उनकी ज़ुबान में रौब से कहो कि जल्दी चलो। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यूनुस इब्न मरकस से कहा और अपने जानबाजों से कहा, तलवारें निकाल लो और इतनी तेज़ी से वार करने हैं कि रूमी को मुँह से कोई आवाज़ निकलने की मोहलत ना मिले। यूनुस इब्न मरकस ने फ़ौजी अफसरों की तरह बड़े रौब से रूमी सिपाहियों को बुलाया। उनके आने तक खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानबाज गेरी की तरतीब में हो गए। रूमी सिपाही कम व बेश 40 थे। वो दौड़े आए। रात का वक़्त था। चांद आधी रात के लगभग अफक से उठता था। जब रूमी सिपाही आ रहे थे उस वक़्त चांद शहर की फसील से ऊपर आ गया था। रूमी सिपाही खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जानबाजों को अपने आदमी समझे होंगे। वो करीब आए तो मुसलमान जानबाज सवारों से उन पर टूट पड़े। उनमें से 7-8 ने तलवारें निकाल ली और मुकाबले की कोशिश की, लेकिन मारे गए। मगर खामोशी टूट गई। 2-3 रूमी सिपाहियों ने जख्मी होते ही बड़ी ऊंची आवाज़ में शोर पबा किया कि मुसलमान किले में दाखिल हो गए हैं, अब दरवाज़ा फ़ौरन खुलना चाहिए। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, रूमी फ़ौज को आने में ज़्यादा वक़्त नहीं लगेगा, मेरे पीछे आओ। जहाँ दरवाज़ा था वहाँ ड्यूटी थी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जांबाजों से आगे थे। वो दौड़ते हुए दरवाजे वाली ड्यूटी में गए। वहाँ सिर्फ 2 रूमी सिपाही थे जिनके हाथों में बर्चियाँ थी। वो शोर सुन चुके थे, इसलिए मुकाबले के लिए तैयार थे, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें मुकाबले की ज़्यादा मोहलत ना दी। एक को खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने और दूसरे को कौकार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मार डाला। दरवाज़ा खुला। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, और ज़्यादा आदमी बाहर तैयार रहो, रूमी आ रहे हैं। दरवाजे के अंदर की तरफ बड़े वजनी ताले लगे हुए थे और बड़ी जंजीरें बांधकर दरवाजे को मुस्तहकम किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ताले तोड़े गए और जंजीर भी उतार ली गई। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले और उनकी बाकी 50 जानबाज बाहर खड़े थे। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें अंदर बुलाया और कहा कि वो दरवाजे के बाहर फैल कर मुकाबले के लिए तैयार रहे। रूमी फ़ौज आ रही है। उसके साथ ही उस दरवाजे के सामने जो दस्ते थे उन्हें खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तैयारी का हुक्म दे आए और ये हुक्म भी दी कि दरवाज़ा खुलते ही तूफ़ान की तरह दरवाजे में दाखिल हो जाए। दरवाज़ा खुलते ही दस्ते तूफ़ान की तरह दरवाजे में दाखिल होने लगे। चांद अब ऊपर आ गया था। अपने पराई की पहचान में सहूलत पैदा हो गई थी। इधर से रूमी फ़ौज का एक दस्ता बाबुल शरक की तरफ आ रहा था। ये मुसलमानों की तूफ़ानी लिपट में आ गया। ज़रा सी देर में ये दस्ता लाशों में तब्दील हो गया। दमिश्क की तमाम तर रूमी फ़ौज फसील की तरफ दौड़ी और जिन दस्तों को जिन दरवाज़ों की जिम्मेदारी दी गई थी वो तकसीम होकर उन दरवाज़ों के सामने चले गए। सारे शहर में भगदड़ मच गई। शहरी पहले ही डरे हुए थे, वो भाग नहीं सकते थे। दरवाजे बंद थे। वो अपनी कीमती चीज़ें इधर उधर छुपा रहे थे। औरतों का यह आलम था कि चीखती चिल्लाती थी, हमारे आदमी बेगैरत है। औरतों की चीख नुमा आवाज़ें सुनाई देने लगी, हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते, हमारे आदमी बुज़दिल है, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। औरतों की इस ताना ज़नी ने दमिश्क के जवानों को गरमा दिया और वो तलवारें और बर्चियाँ लेकर निकल आए। इस तरह रूमी फ़ौज को सहारा मिल गया, लेकिन खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दस्ते रूमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान मुहासरे से तंग आए हुए थे। वो दमिश्क को फतह करने के लिए कहर और गज़ब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा दानस्ता तौर पर किया था या उनके पास इतना वक़्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाज़ों पर जो सालार मुतय्यन किए थे उन्हें ना बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तक को इत्ला ना दी कि वो बहुत बड़ा ख़तरा मोल ले रहे हैं। किसी भी तारीख़ में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसी गलती क्यों की थी।
ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمانوں دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھے تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم ایک میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے۔ اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا۔ شرکی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا۔ ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہی ہے۔ بابی جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا، وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سالار خالد بن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے، توما نے ان سے کہا۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول لیا ہے۔ انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا۔ وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا۔ ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجے۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک الچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا۔ انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کی ہاتھ میں ہے۔ وہ جانے قربان کر دے اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئے۔ ہنری اسمتھ، ابو سعید واگدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے محفوظت کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کا باری تھا۔ رومیوں کے محفوظوں کے دستوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 الچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ کہ تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الچیوں سے کہا۔ کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہے۔ ایک الچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالوں گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے الچی نے کہا، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔ ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک الچی نے کہا، آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو۔ ہرقل ہتھیار ڈال بھی دے تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ الچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر اور دمشق کے عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسری الچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے،
وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائے تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے مشرق حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازے کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروبی آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما اور ہربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی منا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھ میری فوج دیوار کے ساتھ کڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کے باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسا مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیام میں تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چینٹے اور دبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھی جن کی انیا جیسے خون میں سے نکل گئی ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائے۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔
دیکھ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں، اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہو اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ نہیں تھا کہ انہوں نے دوسرے دروازوں پر جو سالار متعین کیے تھے انہیں نہ بتایا کہ آج رات وہ کیا کرنے والے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک کو اطلاع نہ دی کہ وہ بہت بڑا خطرہ مول لے رہے ہیں۔ کسی بھی تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسی غلطی کیوں کی تھی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بہت دور تھے۔ انہوں نے شہر میں شور سنا تو کہنے لگے کہ رومیوں نے کسی دروازے سے باہر جا کر اس دروازے والے مسلمانوں دستوں پر حملہ کیا ہے۔ رومی ایسے حملے پہلے بھی کر چکے تھے۔ دوسرے دروازوں والے مسلمان سالار بھی غلط فہمی میں رہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اندر اتنے الجھ گئے تھے کہ دوسرے سالاروں کو اندر نہ بلا سکے۔ انہوں نے شاید یہ بھی سوچا ہوگا کہ دوسرے سالار دروازوں کے باہر اپنے دستوں کو تیار رکھے تاکہ رومی فوج کسی دروازے سے بھاگ نہ سکے۔ یہ بھی ذہن میں رکھے کہ مسلمان دستے شہر کی فصیل اور دروازوں سے قریب نہیں تھے، وہ فصیل سے کم از کم ایک میل دور تھے۔ قریب ہو کر وہ تیروں کی زد میں آتے تھے۔ اتنی دور سے وہ شہر کے اندر کا شور اچھی طرح سن نہیں سکتے تھے۔ توما کو جب اطلاع ملی کہ مسلمان شہر میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے اپنے مشیروں کو بلایا۔ کون کون سے دروازے سے مسلمان اندر آئے ہیں؟ توما نے پوچھا۔ صرف ایک دروازے سے، اسے کسی نے جواب دیا۔ شرکی دروازے سے، باقی سب دروازے بند ہیں۔ کیا کسی نے فصیل پر جا کر دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا مسلمانوں کی باقی فوج بھی قریب آ گئی ہے؟ دیکھا ہے، اسے جواب ملا۔ ان کے باقی دستے جہاں پہلے تھے وہی ہے۔ بابی جابیہ کو دیکھا ہے؟ توما نے پوچھا۔ کیا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے بھی آگے نہیں آئے؟ نہیں، اسے بتایا گیا۔ وہ دستے بھی آگے نہیں آئے، یہ صرف ان کے سالار خالد بن ولید کے دستے ہیں۔ توما کے مشیر اور سالار آ گئے۔ ہم شہر کو نہیں بچا سکیں گے، توما نے ان سے کہا۔ مجھے ابھی تک کسی نے نہیں بتایا کہ مسلمانوں نے دروازہ کس طرح کھول لیا ہے۔ انہیں اندر سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی۔ کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے ہیں؟ ایک مشیر نے کہا۔ وہ اندر آ گئے ہیں، اب یہ سوچنا ہے کہ کیا کیا جائے۔ اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا، ایک اور مشیر نے کہا۔ ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجے۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا۔ آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک الچی بھیجا جائے اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے ہیں۔ توما نے حکم دیا۔ انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کی ہاتھ میں ہے۔ وہ جانے قربان کر دے اور مسلمانوں کے سالار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئے۔ ہنری اسمتھ، ابو سعید واگدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر ہتھیار ڈال چکا تھا۔ وہ اپنے محفوظت کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے فریب کارانہ منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ پلہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کا باری تھا۔ رومیوں کے محفوظوں کے دستوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکل پیدا کر دی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمت ہارنے والے نہیں تھے۔ ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 الچی آئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بلا لیا۔ کہ تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں آئے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الچیوں سے کہا۔ کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہے، ایک الچی نے کہا۔ جب تک ہتھیار نہیں ڈالوں گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اے عرب کے رحم دل سالار، دوسرے الچی نے کہا، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے۔ ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے۔ ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و مال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے۔
ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا، آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو۔ ہرقل ہتھیار ڈال بھی دے تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں۔ کیا آپ ہم پر اور دمشق کے عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسری ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو۔ اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کہتا جو میں کہوں گا۔ ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے۔ اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائے تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے مشرق حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازے کے آگے بھی چلی گئی تھی۔ اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں۔ معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروبی آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما اور ہربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی منا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھ میری فوج دیوار کے ساتھ کڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کے باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسا مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیام میں تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چینٹے اور دبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھی جن کی انیا جیسے خون میں سے نکل گئی ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں،
پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا، میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا، میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں، میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائے۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں، دیکھ شہر کے دروازے کھل گئے ہیں، اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کی ہونٹ کانپ رہے تھے، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہو اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایلچیوں سے کہا، کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہے۔ ایک ایلچی نے کہا، جب تک ہتھیار نہیں ڈالوں گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عرب کے رحم دل سالار۔ دوسرے ایلچی نے کہا، ہم لڑائی اور خونریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال و اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرقل کے داماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا، آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے ہرقل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو، ہرقل ہتھیار ڈال بھی دے تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا، ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، کیا آپ ہم پر اور دمشق کے عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے؟ اے سالار مدینہ، دوسری ایلچی نے کہا، دمشق کے شہری تو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو، اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدا کی قسم، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی یہی کہتا جو میں کہوں گا، ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں کہ اسلام کا حکم یہی ہے، اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائے تو پھر ہم اسے رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے مشرق حصے میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازے کے آگے بھی چلی گئی تھی، اس طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کے ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی ہے اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروبی آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے۔ خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استقبال کیا۔ توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔ اے رومیو، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توما اور ہربیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر ہمارے حوالے کر دیا ہے، اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا ہے، اور تم نے اپنے مال و اموال کو بھی بچا لیا ہے۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی منا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھ میری فوج دیوار کے ساتھ کڑی ہے،
سب کے ہتھیار زمین پر پڑے ہیں۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کے باقی فوج ان کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کے پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ باہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازے کھل جائیں گے اور ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بڑی ہی خطرناک صورتحال میں پنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا تھا جو کلیسا مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا کہ ان کی تلواریں نیام میں تھی تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار اور ڈال تھی۔ تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چینٹے اور دبے تھے۔ ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برچیاں تھی جن کی انیا جیسے خون میں سے نکل گئی ہو۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر سکوت توڑا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیا تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا کہ اس کی ذات باری نے یہ شہر ہمیں عطا کر دیا ہے؟ اللہ نے صلح منظور کرنے کی سعادت مجھے عطا فرمائی ہے۔ ان لوگوں نے بغیر لڑے میرے آگے ہتھیار ڈال دیے ہیں، پھر تو کیوں خون ٹپکاتی تلوار اپنے ہاتھ میں لیے پھرتا ہے؟ میں نے انہیں شہر سے اپنے مال و اموال لے جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو عبیدہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کون سی صلح کی بات کرتے ہو؟ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میں نے لڑ کر یہ شہر حاصل کیا ہے؟ خدا کی قسم، رومیوں نے مجھے امن اور صلح کا پیغام دے کر اندر نہیں بلایا۔ میرے لیے انہوں نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ میں خود شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے خون بہایا ہے اور میرے آدمیوں کا خون بہایا گیا ہے۔ میں رومیوں کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ یہ خیر و عافیت سے شہر سے نکل جائے۔ ان کے شہر کے خزانے اور جو کچھ بھی شہر میں ہے وہ ہمارا مال غنیمت ہے، اور میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ صلح کس نے کی ہے اور کیوں کی ہے۔ ابو سلیمان ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اور میرے دستے پرامن طریقے سے شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ دیکھ، شہر کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اگر تو میرے فیصلے کو رد کرنا چاہے تو کر دے، لیکن یہ سوچ کہ میں دشمن کے ہتھیار ڈالنے پر اسے بخش کا وعدہ دے چکا ہوں۔ اگر یہ وعدہ پورا نہ ہوا تو رومی کہیں گے کہ مسلمان وعدوں کے کچے ہیں، اس کی زد اسلام پر بھی پڑے گی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غصے سے ان کی ہونٹ کانپ رہے تھے۔ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ سالار اعلیٰ وہ ہو اور صلح کے معاہدے کوئی اور کرتا پھرے۔